بھابھی نے میلے چیلے کپڑے پہنے. آپ چھوٹی سی بات سن لیں گے, گھر چلے جائیں گے, عمل کر لیں گے, میں دوسرے دن جیل میں ہوں گا. کہ اگر وہ گندی اور سریل حالت کے اندر رہتی ہے تو اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے. ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور صحابہ کرام کو بٹھانا پڑتا تھا, بھائی بس کر دے, لنفسک علیک حق, تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے, لعینک علیک حق, تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے, لضیفک علیک حق, تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان پڑھی. تو کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ وہ جان مارتے تھے عبادت میں, اسی لیے ان کو کہا کہ تھوڑا آرام کر لو, تھوڑا آرام کر لو, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. ہم اس حدیث کو لے کے چور گلی پکڑتے ہیں, یہ سونا بھی چاہیے, اور اس چکر میں سوتے رہتے ہیں. باہر بھی گھومنا چاہیے, حدیث میں آیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث میں کیوں آیا, اس لیے کہ صحابہ جان مار دیتے تھے اپنی. تو ان سے کہا جان نہیں مارو اپنی, تھوڑا دھیمے دھیمے چلو, تھوڑا ہلکا چلو, امت تمہارے نقش پہ چلے گی, ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں, ایک سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ, ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, مواخات قائم کی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی, اور باقاعدہ جو پردہ ہم کرتے ہیں وہ پردہ باقاعدہ اور باضابطہ جو پردہ ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ گھر میں تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بھابھی نے, یعنی ابو الدرداء کی اہلیہ نے, بھابھی نے میلے چیلے کپڑے پہنے. حالانکہ جب خاوند گھر میں ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ مزین ہو کے رہے تاکہ اس کی طرف رغبت ہو. اور ظاہر ہے کہ ایک مرد کے لیے رغبت کے لیے اللہ رب العزت نے بیوی بنائی ہے, اسی کو حلال کیا ہے. یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے خواہش کے پورے کرنے کی جگہ بھی بنائی ہے. اس کی راحت بھی وہی ہے, اس کی فرحت بھی وہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو ڈائریکٹ گھر میں نہیں جاتے تھے, پہلے مسجد میں آتے تھے. اس کی چند وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سفر سے واپس آئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے. تو اپنے گھر میں جانے کے بجائے پہلے اللہ کے گھر میں آئے, تبرکن, اللہ کے گھر کی برکت بھی لے لیں, اللہ سے دعا بھی کر لیں, اور آپ تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں رہ کر کچھ عبادتیں کر لیں تاکہ آپ کی بیوی گھر کے اندر بن سنور جائے, اس کو موقع مل جائے. فقہا نے, بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ چند باتیں عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے, بات سمجھ گئے؟ ہاں, صرف سننے کی ہوتی ہے, عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کے عمل کرنے کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہے. آپ چھوٹی سی بات سن لیں گے, گھر چلے جائیں گے, عمل کر لیں گے, میں دوسرے دن جیل میں ہوں گا. فقہا نے بیوی کو کچھ ضرب اور پٹائی لگانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہ گندی اور جو ہے وہ سریل حالت کے اندر رہتی ہے تو اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے. میں تمہارا شوہر ہوں, میرے پاس اور کون سی جگہ ہے, تم اتنی بدبودار رہو گی, تم گندی رہو گی, تو پھر مجبوراً پھر ہم کہیں اور منہ ماریں گے, اللہ نہ کرے. اب پٹائی نہیں کرنا بھائی, بات سمجھ گئے؟ ایسے نہیں آپ نے کہا, مدینہ مسجد کے امام صاحب نے کہا, 10 دن پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی, کوئی میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں کٹ جائے کہ جی اس کال کو مولوی صاحب نے
ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے. بہرحال تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو کہا ما شأنک متبذلہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ گندے میلے سڑے ہوئے کپڑے پہنے. تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دنیا کے علاوہ دنیا میں کسی چیز سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اس کو مصلی کے علاوہ نمازوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اس نے اشارے کنائی میں بتا دیا کہ اس کو رغبت نہیں ہے، ہمارے قریب آنے کی بھی رغبت نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھنے کی بھی رغبت نہیں ہے. تو بیچارے آتے تھے، اب وہ آخرت کی اتنی فکر سوار ہوتی تھی، جیسے ہی گھر میں آئے کھانا کھایا پھر مصلی پہ کھڑے ہوئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے، کھانا تیار ہوا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھانا سامنے رکھا، کہا کل کھاؤ. تو انہوں نے کہا تم بھی کھاؤ. کہا لا انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. انہوں نے کہا لا آکل حتی تأکل، میں بھی نہیں کھاؤں گا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اتنا بھی انہماک کہ جس سے باقی ساری چیزیں معطل ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہا کھاؤ ورنہ میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا. تو ابو الدرداء نے کھایا. اور نفلی روزہ ہو تو توڑ سکتے ہیں، بلکہ مہمان اگر گھر میں آ جائے تو نفلی روزے کو توڑ لینا اچھا ہے، بعد میں پھر رکھ لے. جب رات ہوئی یہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ہاں سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ. سو گئے. جو صبح کے قریب وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا، کہا آپ اٹھو نمازیں پڑھو. پھر فجر پڑھی اور صبح کو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ساری روایات سنائی ان کو کہ یہ تو گھر کے اندر ان کا یہ حال ہے، اور پھر میں نے ان کے ساتھ یہ کیا. اور سلمان فارسی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس سے کہا لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. لربک علیک حق، تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے. لضیفک علیک حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور لأہلک علیک حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے ٹھیک کہا ہے. صحابہ کرام کو مصلی سے لانا پڑتا تھا، صحابہ کرام کے روزے توڑوانے پڑتے تھے، صحابہ کرام کے مصلی لپیٹنے پڑتے تھے. اتنا شوق تھا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، بھائی تھوڑا دھیمے چلو، لیکن ان کا جذبہ تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اپنی مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں کہ جی پکنک پہ بھی جانا چاہیے، پارٹی پہ بھی جانا چاہیے، بیوی کو بھی گھمانا چاہیے. ابھی یہ بھی تو دیکھو کہ یہ کس موقع پر کہا گیا تھا اور صحابہ کے جذبات کیا ہوتے تھے.